نوجوان جسم کے اندر ریڑھ کے ہڈی کے برابر ہے. جس طرح سے ایک انسان ریڑھ کے ہڈی کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اور چل پھر نہیں سکتا ہے، ریڑھ کے ہڈی ہی سارے انسان کو جو ہے طاقتور اور پرو بناتا ہے. اسی طرح سے نوجوان معاشرے کا پاورفل یہ ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. برادران محترم، عزیزان گرامی، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، تمام کائنات کا رازق ہے، تمام کائنات کا پالنہار ہے، تمام کائنات کا رب العالمین ہے، تمام کائنات کا رب العالمین کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کا آقا ہے. درود و سلام ہو تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا آخری تاج اور آخری تاج انہیں عطا فرمائے ہیں. لاکھوں درود و سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آج کا موضوع کیا ہے. آج کا موضوع ہے ہمارا اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار. آج کل کے نوجوان
کل کے سپہ سالار ہیں۔ یہ نوجوان قوم و ملت کے بہت بڑے اثاثہ اور قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ نوجوان جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ قوم و ملت کے مستقبل کے بہت بڑے ایک ذمہ دار اور سپہ سالار ہیں۔ یہ نوجوان قوم اور معاشرے کے لیے بہت بڑے ایک عسکری اور سپر پاور بن کر معاشرے کے اندر ابھرنے والا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ نوجوان کے اندر سیاسی تبدیلی، اقتصادی تبدیلی ملکی طور پر ہو یا جو ہے علاقائی طور پر ہو یا جو ہے صوبائی طور پر ہو، ہر میدان میں یہ نوجوان مستقبل کے سپہ سالار، مستقبل کے بہت بڑے ایک آرمی بننے کے قابل ہے۔ یوں کہا جائے یہ نوجوان جسم کے اندر ریڑھ کے ہڈی کے برابر ہے۔ جس طرح سے ایک انسان ریڑھ کے ہڈی کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اور چل پھر نہیں سکتا ہے، ریڑھ کے ہڈی ہی سارے انسان کو جو ہے طاقتور اور پاور بناتا ہے، اسی طرح سے نوجوان معاشرے کا پاورفل یہ ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے۔ یہ نوجوان یہ ریڑھ کی ہڈی سے زیادہ قیمتی اگر کہا جائے تو وہ بھی یہ نوجوان ہے۔ یہ نوجوان جو ہمیں کہنے کا تو نوجوان ہے لیکن ان کے بہت سارے منصوبے، بہت سارے پروگرام، بہت سارے تبدیلیاں ان کے اندر موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ نوجوان اپنے نسب العین کو پہچانے، اپنے مستقبل کو پہچانے، اپنی معاشرتی بگاڑ کو پہچانے، دین سے قریب ہو اور اپنے مذہب اسلام کو اپنے دل سے لگائے۔ جب جا کے یہ نوجوان کہیں جا کے یہ نوجوان یہ قوم و ملت کا اثاثہ اور قیمتی سرمایہ بن سکتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ روم میں ایک کہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہاری پیدائش کو کمزور کیا ہے، اس کمزوری کے بعد ہم نے تمہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس قوت اور طاقت کے بعد ضعف اور شیب یعنی بڑھاپا میں نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسان کے ترقی، انسان کی نشو و نما، انسان کے تدریجی بڑھاؤ کے لیے تین مدارج بیان کیے ہیں۔ ایک ہے پیدائشی وقت، پیدائش میں انسان بہت ہی معذور، بہت ہی کمزور، بہت ہی لاغر ہوتا ہے۔ جب تک اس کو کوئی دوسرے آدمی کو، دوسرے انسان اس کو سہارا نہ دے اس وقت تک وہ بچہ اپنے آپ جو ہے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے من ضعف قوت، ضعف کے بعد، کمزوری کے بعد، لاغری کے بعد اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ من بعد ضعف قوت، اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے اور ان کے اندر اتنا پاور دیتا ہے کہ وہ انسان جو بچپن میں کمزور تھا آہستہ آہستہ بتدریج نشو ما پاتے ہوئے کیا ہے وہ طاقتور بن جاتا ہے اور ایک عمر میں آ کر اپنے بہت سارے تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ بتایا گیا ہے من بعد ضعف قوہ، کہ من بعد ضعف قوہ کمزوری کے بعد طاقت ہے اور طاقت کے بعد من بعد قوت ضعف و شیبہ، طاقت کے بعد اللہ تعالیٰ کمزور کر دیتا ہے،
کمزوری میں لا دیتا ہے اور جو بڑھاپے میں لے کے جاتا ہے. وہ کیسے؟ جس طرح سے جوان ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ دنیا سے ختم ہو جائے، تو ان کی پیدائش ایک تو بچپن سے شروع ہوتی ہے، جوانی میں جاتی ہے، اس کے بعد جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد انسان جو ہے کمزور اور حریم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی موت کی خبر آ جاتی ہے. تو ان 3 مرحلوں میں اللہ تعالی جوانی کی طاقت کو، جوانی کے پاور کو قرآن مجید مختلف انداز سے، مختلف طور طریقے کے انداز سے اللہ تعالی مختلف آیاتوں میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالی سورۃ الکہف کے اندر بہت بڑی آیتیں ہیں، اس کا بہت بڑا واقعہ ہے. ہم سب جانتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں. اصحاب کہف یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایک سچا واقعہ ہم آپ کے پر نازل کر رہے ہیں. ایک سچا واقعہ ہے، ایک سچی کہانی ہے جو آپ پر بیان کر رہے ہیں. انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے. کون تھے؟ وہ چند نوجوان تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لاتے تھے، وہ اپنے رب پر جو ہے یقین کرتے تھے، اپنے رب پر توحید کا علمبردار تھے، وہ اپنے رب کو دل سے مانتے تھے، وہ اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے رب پر یقین کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے. اور کائنات کا مالک اور کائنات میں سب سے زیادہ عبادت کا حقدار اللہ رب العالمین ہے، یہ ان نوجوانوں کے دل میں سرایت کر گیا تھا. یہ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اصحاب کہف کے نام سے یاد کرتا ہے. اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر مختصر انداز پر بیان کرتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا جو ایمان تھا، کسی روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے. کسی روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نہ کسی نبی پر ایمان لانے والے تھے. یہ چند نوجوان اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیے تھے. جس علاقے میں یہ نوجوان رہا کرتے تھے اس علاقے کا بادشاہ بت پرستی میں ملوث تھے. یہاں تک کہ وہ بادشاہ اپنے آپ کی پرستش کرانے پر لوگوں کو راغب کیا کرتے تھے. اپنے آپ کی پرستش کرانے کے لیے لوگوں کے اوپر زبردستی کیا کرتے تھے کہ اس بادشاہ کی عبادت کی جائے، اس بادشاہ کے علاوہ کوئی اور نہیں عبادت کے لائق ہے. وہ بادشاہ جو ہے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے. اسی درمیان میں اسی بستی میں چند نوجوان ہیں جن کے دل و دماغ میں یہ بات آئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ نہیں، وہ رب، ہمارا وہ رب جو اس کائنات کا پالنہار ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، سارے کائنات کو چلانے والا ہے، وہی ہمارا رب ہو سکتا ہے، یہ بادشاہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا. یہ اندرونی طور پر چند نوجوان مل کر آپس میں گفتگو کرتے تھے، اپنے آپ کی اصلاح کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ان چند نوجوانوں کی گفتگو، ان چند نوجوانوں کی باتیں بادشاہ تک پہنچ گئی. بادشاہ کو خبر ہوا کہ ہمارے ہی علاقے میں، ہماری ہی بادشاہی کے رعایا ہمارے خلاف ہے، ہم کو رب نہیں مانتا ہے اور کسی اور کو رب مانتا ہے.
لہذا بادشاہ نے آرڈر دیا، حکم دیا کہ ان چند نوجوان جو ہمارے خلاف کسی اور کو رب مانتا ہے اس کو دربار میں بلایا جائے۔ لہذا یہ چند نوجوان جو اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کر چکے تھے، ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے، یہ چند نوجوانوں کو بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ تم ہمارے علاوہ کسی اور کی عبادت اور کسی اور کو پکارنے کو تم اپنے عقیدہ بنا رکھے ہو، اور جو ہے مجھے بادشاہ نہیں، مجھے معبود نہیں مانتے ہو۔ نوجوان نے کہا، علل اعلان کہہ دیا۔ وہی چند نوجوان پہ کتابوں میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے چند نوجوان سے مراد، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر، دیگر تفاسیر کے اندر بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ 9 سے لے کر 12 افراد پر مشتمل تھے۔ کتنے نوجوان تھے؟ 9 سے لے کر 12 افراد پر مشتمل یہ نوجوان تھے جو اندرونی طور پر اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کر چکے تھے۔ بادشاہ وقت ہے، اس کے ہاتھ میں سارے پاور موجود ہے، وہ جس طرح سے سزا دینا چاہے سزا دے سکتا تھا، لیکن یہ نوجوان اپنی وحدانیت کی وجہ سے، اپنی توحید پرستی کی وجہ سے بادشاہ وقت کے عذاب اور اس کی سزا کا اندازہ لگائے بغیر بادشاہ کے سامنے علل اعلان کہہ دیا ہے کہ اے بادشاہ، میں تمہیں معبود نہیں مانتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہوں، اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو جو ہے ہماری تو ایک مخلوق ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور تو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پوجا کر، تو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا، یہ تیرا بھی حق ہے اور سارے انسان کا بھی حق ہے، تجھے میں اپنا معبود نہیں بناؤں گا۔ یہ چندوان کے اندر یہ ولولہ، یہ طاقت، یہ جو ہے پاور کہاں سے آیا؟ یہ نوجوان کے اندر توحید کی بنیاد، توحید کی طاقت، یہ ان کی نوجوان کے اندر یہ پاور ہے۔ وقت بادشاہ وقت ہے، وہ چاہے تو وزیروں کو کہہ کے اس کو اریسٹ کروا سکتا تھا، چاہے تو اس کو اریسٹ کروا کے اسے جو ہے جیل بھیجا سکتا تھا، لیکن ایمانی طاقت ایسا دیکھیے کہ بادشاہ کے سامنے بھی ذرا برابر بھی نہیں خوف کھائے، ذرا برابر بھی نہیں ڈرے، ذرا برابر بھی ڈر محسوس نہیں کیے، بلکہ اللہ اعلان کہہ دیا کہ اے بادشاہ، میں تیری عبادت نہیں کروں گا، رب کی عبادت کروں گا جو تیرا بھی خالق ہے اور سارے انسان کا خالق ہے، میرا بھی خالق ہے، پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اس رب کی میں عبادت کروں گا۔ بادشاہ نے انہیں چند موقع دیا، کبھی یہ جوش میں آ کر، نوجوان ہے یہ جوش میں آ کر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، خیر اس کو ایک موقع دیا جائے تاکہ سدھر جائے۔ اس کی نظر میں کیا ہے، یہ بگڑا ہوا سمجھ رہے ہیں، بادشاہ کی نظر میں یہ بادشاہ کی نظر میں یہ نوجوان بگڑے ہوئے سمجھ رہے ہیں، کہا کہ اور موقع دے جائیں گے، یہ اپنے آپ کو سدھار لیں گے۔ لہذا یہ چند نوجوان نے محسوس کیا کہ یہ اس علاقے میں ہمارے ایمان کے لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ہمارے دلوں سے لوگ ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے در پہ ہے، ہمیں ختم کرنے کی کوشش پہ ہے، لہذا اپنے جان کی نہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی ایمانی طاقت کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ان چند نوجوانوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا، اس علاقے کو چھوڑ کر کے ہجرت کر گئے، ہجرت کر کے اس علاقے کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں جا کے پناہ لیے، اور پناہ لیے تو اس غار کے اندر گئے، وہاں پر چھپ کر کے عبادت کرنے لگے۔ اسی غار کا نام، اسی ان کے صاحب کہف کا نام، اس جو نوجوان
جو غار میں جا کے پناہ لیے ہوئے تھے، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ میں ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پناہ لے لیے تھے، اسی جگہ کے نام کو کہف کہا گیا ہے۔ کہف کا مطلب ہے غار، کہف کا مطلب ہے غار ہے۔ اصحاب کہف یعنی کہف والے، اس غار والے جہاں پر چند نوجوان نے جا کے پناہ لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا آرام کرنے کے لیے۔ اور اس غار میں کتنے سال تھے؟ اور تفسیر میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، کہا جا کے 300 سال تک اس غار میں رہے اور اس کے بعد وہ بیدار ہوئے۔ تو اس واقعے کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر جب ایمانی قوت آ جائے، ایمانی ولولہ آ جائے، توحید پرستی آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی پاور اسے ختم نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر توحید پرستی ہو، توحید پرستی ہو، توحید کا عقیدہ مضبوط ہو۔ جب جا کے ایک تو نوجوان سدھر جائیں گے اور دوسرا ہے کہ اپنا علاقہ بھی، اپنا معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ اپنے معاشرے کے اندر جو توحید سے دور ہے ان لوگوں کو بھی توحید کی طرف راغب کریں گے، ان لوگوں کو بھی توحید کی طرف بلائیں گے، ان لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے ساتھیو، ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ ایمانی قوت ہے، یہ توحیدی طاقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ پاور ہے جو مخصوص لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ توحید، اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا۔ توحید اگر ہمارے سینوں میں آ جائے، توحید اگر ہمارے دل دماغ میں آ جائے، توحید ہماری زندگی میں آ جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیست و نابود نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی دوسری آیت، اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ۔ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کو رشد ادا کی، یعنی نوجوانی کی عمر کو ہم نے ان کو پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو اپنی جوانی کے عمر میں ہے، جو اپنے پکے جوانی کے عمر میں ہے۔ اس وقت یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے۔ اپنے والد سے کہا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون هذه الاصنام، کہ ابا جان آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ما هذه التماثیل، یہ بت کیا چیز ہے؟ تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا یہ ہمارے آب و اجداد کا رسم و رواج ہے، ہمارے آب و اجداد یہی کرتے آ رہے تھے، بتیں بناتے تھے، وہ ہاتھ سے بنا کر کے اس کے سامنے پوجا کرتے تھے، ہم بھی اپنے بتیں بنا رہے ہیں اور اس کی ہم پوجا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ سب غلط ہے، یہ سب گمراہی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے غصہ کو للکارنے والے اعمال ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو باپ نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹے، یہاں تک کہ گھر سے بے گھر کر دیے۔ پوری آیت قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتیں ہیں۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے
ایک وقت آیا کہ بت پرستوں کے خلاف آواز بلند کی، بت پرستوں کے خلاف گمراہی کو ختم کرنے کے لیے تگ و دو کرنا شروع کر دیے، بت پرستی کے خلاف آواز اٹھانا ابراہیم علیہ السلام کے دن رات کی کوششیں شروع ہو گئی۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا علم اتنا بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہی توحید اتنا سر بلند ہوا، اتنا عام ہوا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس توحید کو بلند کرنے کی وجہ سے، توحید کے علم برداری کی وجہ سے، توحید کو نشوونما کرنے کے لیے، توحید کو سر بلند کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی جانا پڑا، آگ میں بھی جانا پڑا۔ بادشاہ وقت سے مقابلہ کرنے کا بھی وقت آیا تو مقابلہ ڈٹ کر کیے، لیکن توحید کو نہیں چھوڑے۔ تو یہی وجہ ہے نوجوانوں کہ اپنے دل و دماغ میں توحید کو اصرار کر لے، اپنے دل و دماغ میں توحید کو پیوست کر لے اور یہ ارادہ کر لے کہ ہمارا نصب العین توحید پر ہو، ہمارا مستقبل توحید پر ہو۔ اگر ہمارے زندگی کے اندر ایمان پرستی اگر آ جائے، ایمان کی طاقت آ جائے، دنیا کے سارے کام ہم کر سکیں گے۔ تیسری آیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء، ام کنتم شہداء، کہا کہ اے یہودیوں، اے اسرائیلیوں، یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو کیا وہ نصیحت ان کی یہودیت کی تھی؟ کیا ان کی نصیحتیں عیسائیت کی تھی؟ کیا ان کی نصیحتیں بت پرستی کی تھی؟ یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، جیسا کہ تم لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے عیسائیت کی طرف آنے کے لیے، جیسے کہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ یہودی لوگ کہتے ہیں، اسرائیل لوگ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یہودیت پر چلنے کے لیے نصیحت کیے۔ کیا یہ نصیحت کر رہے تھے؟ کیا تم وہاں پر موجود تھے؟ کوئی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، ما تعبدون من بعدی، قرآن کی آیت ہے، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد تم کس کو پکارو گے؟ میرے مرنے کے بعد کس کو تم مدد کے لیے پکارو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے نصیحت کی ہے۔ کہا، سارے کے سارے بیٹوں نے کہا، الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ سارے بیٹوں نے کہا، اے بابا جان، ہم آپ کے الہ، آپ کے معبود، ہمارے آب و اجداد کے معبود یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان سب کے معبود الہ واحد، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اس کی ہی عبادت کریں گے، ہم اس کی ہی پرستش کریں گے، ہم اس کو ہی پکاریں گے، اس کو ہی مدد کے لیے طلب کریں گے، ہم اس کے ہی سامنے اپنا سر نگو کریں گے، اس کو ہی اپنا معبود بنائیں گے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہم پرستش نہیں کریں گے، کہ اس کے علاوہ کسی اور کو ہم نہیں بلائیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کے ہم عبادت نہیں کریں گے۔ اے بابا جان، آپ مطمئن ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، الہ واحد، وہ ایک ہی رب ہے، وہ ایک ہی رب ہے، اس رب کی ہم عبادت کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو مرنے کے وقت میں، جاگنے کی حالت میں، اپنے آخری عمر میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بعد کس کی بات کروں گے؟ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں والدین اپنے اولاد کے لیے سوچتے ہیں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد کون سے بزنس کرو گے، کون سے پروگرام بناؤ گے، کتنے کماؤ گے، کتنا کیا سرمایہ ہوگا، اور دیکھو یہ سرمایہ ہے اس کو اپنے بزنس میں لگانا، یہ پراپرٹی ہے یہ تم لے لینا۔ یہ آج کل کے والدین یہ سوچتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا آج کے والدین کے دل میں بھی ایمانداری نہیں ہے، آج کے والدین کے دل میں بھی ایمان نہیں ہے، آج کے والدین کے دماغ میں بھی اسلام پرستی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج کے زمانے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، انبیاء کرام کی جو اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ انبیاء کرام نے اپنے اولاد کے لیے کیا کیا نصیحتیں کیے۔ ساری چیزیں ایک طرف، دنیا داری ایک طرف، دنیا پرستی ایک طرف، اللہ کی وحدانیت ایک طرف، اللہ کی توحید ایک طرف، اپنی اولاد کو توحید پرستی کی دعوت دینا، اپنے اولاد کو توحید پر قائم رہنے کی دعوت دینا، اپنے اولاد کو ایک اللہ کی پرستی کرنے کی دعوت دینا، یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر سرپرست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ مال تو آنے جانی ہوتی ہے، یہ دولتیں آنے جانی ہوتی ہے، یہ دولت آج ہے کل نہیں ہے، یہ پیسے آج ہے کل نہیں ہے، یہ پراپرٹی آج ہے کل نہیں ہے، یہ دولتیں آج ہے کل نہیں ہے، لیکن ایمان ایک ایسی ایمانی دولت ہے، یہ ایمانی سرمایہ ہے جو دنیا کے اندر ہی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے گا۔ یہ توحید کی دولت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب نہیں دیتا ہے۔ یہ توحید ایک ایسا سرمایہ ہے، ایسی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیتا ہے جو اس کی جستجو کرتا ہے، جو اس کے طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، توحید کی طرف آنے کی راغب ہوتا ہے، آنے کی خواہش کرتا ہے، اللہ اس کو توحید پرست بنا دیتا ہے، اللہ اس کو توحید پر قائم کر دیتا ہے۔ جو لوگ دنیا داری میں جانے کی کوشش کرتا ہے، جو لوگ دنیا پرستی میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ دنیا تو دے دیتا ہے لیکن ایمانی طاقت، ایمانی دولت اسے نصیب نہیں کرتا ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں، نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دل میں توحید کو قائم رکھیں۔ توحید ایک ایسا سرمایہ ہے، توحید ایک ایسی دولت ہے، توحید ایک ایسی سرمایہ اور قیمتی چیز ہے یہ آپ کو دنیا کے اندر بھی آپ کو ہر مسائل مشکلات سے محفوظ کرے گا، ہر مشکلوں سے آپ کو بچائے گا، ہر آنے والے مسائل سے آپ کو نجات دلائے گا، دشمنوں سے آپ کو نجات دلائے گا، آپ کے آنے والے تمام مسائل اور مشکلات کا حل کر دے گا۔ یہ دنیا کے اندر آپ توحید کے یہ مدارج ہے، توحید کے یہ فائدے ہیں، توحید کی ثمرات ہے، اور آپ مرنے کے بعد یہ توحید آپ کو سربلند کرے گا، آپ کے درجات کو بلند کرے گا، اللہ کے قریب کرے گا، انبیاء کے قریب کرے گا، شہداء کے قریب کرے گا، آپ کو اعلی علیین میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مقام عطا فرمائے گا۔ یہ توحید پرستی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک اور آیت ہے، آپ سب جانتے بھی ہوں گے، یہ مشہور آیت ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے نصیحت کیے۔ نصیحت کیا کیے؟ قرآن کی پوری آیت ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ قرآن میں کہا کہ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے نصیحت کی، انہیں کچھ چند باتیں بتائی، ان ساری باتوں تقریباً 5-6 نکات ہے
جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بتائے، ان 6-7 نکات میں سے سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلے اپنے اولاد کے اندر جو سراج کرنے کے لیے کہے، وہ کہا ان الشرک لظلم عظیم. کہا ہے میرے بیٹو، شرک سے تم دور رہنا، شرک سے تم باز رہنا، شرک کے قریب مت جانا. شرک بہت ہی دمک کی طرح آپ کے ایمان کو کھا جانے والی ہے. یہ شرک آپ کے نیکیوں کو دمک کی طرح ہضم کر دینے والی ہے. یہ شرک آپ کے زندگی کو برباد کر دینے والی ہے. زندگی کو برباد تو برباد کر دے گی، آپ کی آخرت کو بھی برباد کر دے گی شرک. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اللہ نے کہا عظیم، سب سے عظیم یہ ظلم ہے. لہذا لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی ہے کہ اے میرے بیٹو، شرک سے باز رہنا. شرک سے باز رہنا یعنی توحید پر قائم رہنا، شرک سے دور رہنا، توحید کے قریب رہنا. شرک سے جو ہے ہمیشہ جو ہے اگنور کرتے رہنا، ہمیشہ توحید کو ایکسپٹ، توحید کو قریب، توحید کو دل سے لگائے رہنا. یہ آپ کے لیے بہتر ہے اس مناسبت سے کہ تم شرک کے تھوڑا سا بھی تم قریب چلے جاؤ گے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. لہذا یہ چند ایسے واقعات قرآن مجید کے جس کو جو ہے ہم نے آپ کے سامنے پرانی آیات کے ذریعے سے، پرانی واقعات کے ذریعے سے ہم نے آپ لوگ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اب ہم چلتے ہیں احادیث نبویہ کی طرف. احادیث کے اندر نوجوانوں کے تعلق سے، نوجوانوں کے عبادتوں کے تعلق سے، نوجوانوں کے ایمانی قوت اور ولولوں کی وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں آئی. آپ سب جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کا اظہار کیے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیے، اپنی نبوت کا اظہار لوگوں کے سامنے کیے، ایسے وقت میں کیے اعلان جبکہ اس وقت ماحول سب بت پرستوں کا ماحول تھا، بتوں کی بات کرنے والوں کا ماحول تھا. ان کا زور چل رہا تھا، ان کی طاقتیں چل رہی تھی، ان کا دبدبہ چل رہا تھا، اور ان کا یہ ہر ماحول میں ان کا زور چل رہا تھا، اور ہر انسان وہاں پر بت پرست تھا. ہر گلی گلی میں، ہر کوچے کوچے میں، ہر گھر میں جو ہے بت پرستوں کا گھر بنا ہوا تھا. ایسے ماحول میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کا اعلان کریں گے، ایک اللہ کی طرف آنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیں گے، تو کیا ماحول ہوگا، کیا حالتیں اس وقت ہوگی آپ سب جانتے ہیں. سارے کے سارے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور دیوانہ کہنے لگے. ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پاگل دیوانے کہنے کے باوجود بھی اپنے دعوت کا سلسلہ آگے بڑھاتے رہے یہاں تک کہ چند نوجوان ہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہے. مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عمر 15 سال سے کم تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر بھی تقریباً 25 سال سے کم تھے. حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبیدہ بن جراح،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں. ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے، ان کی دعوت کو قبول کیے، توحید پرستی کی طرف آنے لگے. ان سارے لوگوں کی عمر کتنی تھی؟ ان سارے صحابہ کرام کی عمریں 30 سال سے کم میں تھی. کتنے؟ 30 سال سے کم کے عمر یہ سارے کے سارے صحابہ کرام تھے. یہ ان لوگوں کے یہ نوجوان ہی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پرستی پر ان لوگوں نے لبیک کیا اور لبیک کر کے قبول کیے اور توحید میں آ گئے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. اور انہوں نے اس وقت کے دشمنوں کے جو ہے تمام چیلنجوں کا جواب دیے، دشمنوں کے تمام چیلنجوں کا جواب دیے. یہاں تک کہ یہ بڑے بڑے صحابہ کرام جن میں عمار بن یاسر بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام، مشہور صحابہ کرام، ان سب کی عمریں 30 سے کم نہیں تھی. بس صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے دوست، جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان میں داخل ہوئے، جب ایمان لائے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، ان کی عمر صرف اور صرف 35 سال کی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 35 سال کے تھے. یہ بھی جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے. ایسے عمر میں نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی غیرت کو رکھتے ہوئے، اپنی ایمانی حرارت کو رکھتے ہوئے، اپنی ایمانی قوت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو یہ اسٹینڈرڈ بنائے، اپنے آپ کو قوت والا بنائے، اپنے ساتھ کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تاکہ ماحول اور معاشرہ توحید پرست بن جائے. نوجوان اگر توحید پرست بن جائے تو کہیں بھی بگاڑ نہیں ہوگا، کہیں بھی فساد نہیں ہوگا، کہیں بھی اختلافات نہیں ہوں گے، کہیں بھی جھگڑے نہیں، لڑائی نہیں ہوں گے. یہ جب نوجوان کی اصلاح اگر ہو جائے، یہ نوجوان کی اصلاح ہی معاشرے کی اصلاح ہے. نوجوان کی اصلاح ہی، نوجوان کی توحید ہی، نوجوان کے اندر اسلامی شرف ہی، اسلام کی جو ہے دولت ہی اس نوجوانوں کو جو ہے آگے بڑھاتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے ان نوجوانوں کو سب سے پہلے ایمان کے بارے میں نالج حاصل کریں، ایمان کے بارے میں پہلے دینی تعلیم حاصل کریں. دینی تعلیم کا ماحول ہونا چاہیے، دین کے طرف راغب ہونے کے لیے دینی تعلیم کا سسٹم ہونا چاہیے. یہ آج کے نوجوان جو گلی گلی میں پھر رہے ہیں، کوچے کوچے میں پھر رہے ہیں اور جو ہے نکر پر گھوم رہے ہیں، چبوترے پر پھر رہے ہیں، اس لیے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایمانی قوت نہیں ہے، دینی شرف نہیں ہے، اسلام پرستی نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ نوجوان وہ بگڑے پڑے ہوئے ہیں. جو ہر موڑ پر بگاڑ کا سبب نوجوانی ہو رہی ہے، ہر راستے میں بگاڑ کا سبب، معاشرے کے بگاڑ کا سبب، معاشرے کے بگڑنے کا جو ہے ریزن یہ نوجوانی ہوتے ہیں. اگر یہ نوجوان اگر سدھر جائے تو یقیناً معاشرہ سدھر جائے گا. اس کے بعد بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن، محشر کا میدان اتنا بے چینی بے قراری کا دن ہوگا، اتنا جو ہے ہما ہمی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اتنے پریشان لوگ ہوں گے میدان محشر میں، سب کے سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب اپنے آپ میں سوچ رہے ہوں گے، سب اپنے آپ میں گھبراہٹ اور بے چینی سے محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج کے دن ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارا کیا حساب کتاب ہوگا.
ہمیں کیا کامیابی یا ناکامی ہوگی، ہر انسان وہاں پر فکر مند ہوگا. ان کے فکر کی وجہ سے، ان کے ڈپریشن کی وجہ سے، ان کے ٹینشنوں کی وجہ سے میدان محشر میں سارا کا سارا انسان، پورا کا پورا بدن جو ہے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. پسینے والا اس وقت ہوتا ہے کسی انسان جس میں پسینہ اس وقت آتا ہے جب کسی چیز میں ٹینشن میں آ جاتا ہے، جب کسی پریشانی میں آ جاتا ہے، جب کسی مشکل میں آ جاتا ہے. اس وقت انسان فکر کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے وہ پسینے ہو جاتا ہے. میدان محشر میں سارا کا سارا انسان پسینے میں شرابور ہوگا، اور میدان محشر میں سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، اور اتنی گرمی، اتنی شدت، اتنی تپش جس کا انتہا نہیں ہے، جس کے اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ کتنی گرمی ہوگی، کتنا دھوپ ہوگا. کہیں دور دور تک سایہ نہیں ہوگا، دور دور تک آپ کو کوئی جو ہے راحت ملنے کی کوئی چانس نہیں ہوگا. ایسے نفسا نفسی کے عالم میں، ایسے پریشانی کی حالت میں، ایسے مشکل حالات میں اللہ تعالی کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوانوں کو خوشخبری سنائے ہیں، نوجوانوں کی بشارت سنائے ہیں. لا ذل الا ذلہ، کہ اس میدان محشر کا میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی دھوپ سے راحت ملنے کا کوئی سامان نہیں ہوگا، کوئی آرام کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. لیکن چند افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ عطا فرمائے گا. کس کو؟ چند افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے نیچے اسے آرام کرنے کا موقع دے گا، اپنے عرش کے نیچے اسے جو ہے راحت ملنے کی اللہ انہیں موقع دے گا، اپنے عرش کے نیچے اسے آرام کرنے کا موقع دے گا. ایسے وقت میں جہاں پر کوئی جو ہے راحت نہیں، یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اسے عطا فرمائے گا. کیا خوش نصیب ہوگا وہ انسان. وہ 7 افراد ہے. وہ کتنے افراد ہیں؟ وہ 7 افراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں انہیں جگہ عطا فرمائے گا. ان 7 افراد میں سے ایک شخص وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہوگا، وہ ولولے اور جو ہے نوجوانی کی حالت میں ہوگا، وہ نوجوانی جس میں انسان کے شریر کے اندر خون دوڑ رہا ہوگا، اس نوجوان کے اندر بگاڑ کے سوچ، بگاڑ کے پلان ہو رہے ہوں گے، معاشرے کو بگاڑنے کا پلاننگ ہو رہے ہوں گے. نوجوان جو معاشرے کو بگاڑنے کے لیے ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، شیطان کے گٹھے کی طرح پر شیطان کے جماعتوں کے ساتھ ہوں گا، اور شیطان اسے ورغلا رہا ہوگا کہ اے نوجوانوں، تم معاشرے کو بگاڑو، تم معاشرے کو جو ہے خراب کرو، تم ماحول کو خراب کرو. ایسے وقت میں، ایسی نوجوانی کی حالت میں وہ تمام شیطانی حرکتوں کو چھوڑ کر کے، تمام جو ہے بگاڑ کو چھوڑ کر کے، تمام شیطانی عادتوں کو چھوڑ کر کے اپنے نوجوانی کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رجوع کر رہا ہے. یہ نوجوان نوجوانی کی حالت میں اللہ کے گھر کی طرف رخ کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف جا رہا ہے. نوجوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کہ کوئی انسان کئی مہینوں تک تہجد کی نماز پڑھتا ہے. تہجد کی نماز پڑھنا سے بہتر ہے کہ نوجوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رجوع ہو.
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، نماز کا قائم کرتے رہے، نماز کی پابندی کرتے رہے. نوجوان ہے بگڑنے کا موقع ہے، نوجوان ہے فساد کرنے کا موقع ہے، نوجوان ہے معاشرے کو خراب کرنے کا موقع ہے، نوجوان ہے اور جو معاشرے کو جو ہے خراب کرنے کا یہ انہیں موقع ہے. ایسے موقع کو سب کو ہٹاتے ہوئے وہ اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، پوری نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے. ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. کیا یہ خوش نصیبی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ فرمائے گا. نوجوان یوں ہی نوجوان نہیں ہے، نوجوان کا ایک پلان ہونا چاہیے، نوجوان کے ایک تربیت ہونی چاہیے، نوجوانوں کی ایک فیوچر پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، نوجوان کے ہاتھ میں ہوتا ہے قوم کو ترقی دینے کے لیے، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوان ہی علم بردار ہوتے ہیں. کسی قوم کا نوجوان اگر بگڑ جائے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے. یہ پہلی حدیث تھی. اس کے بعد دوسری حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا بخمس، اغتنم خمسا بخمس شبابک قبل حرمک. کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیات قبل موتک. اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. کیا کہا؟ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. سب سے پہلے کہا شباب کا قبل حرمک، اپنے نوجوانی کو غنیمت جانو کہ اللہ نے آپ کو نوجوان بنایا، اللہ نے آپ کے دونوں ہاتھوں کو طاقتور بنایا، اللہ نے آپ کے دونوں پیروں کو سلامت رکھا، اللہ نے آپ کو دل گردوں کو پاورفل بنایا، اللہ نے آپ کو جو ہے کچھ کر کے بتانے کا طاقت اللہ نے آپ کو دی. اللہ نے جوانی دی کہ آپ اپنے فیوچر پلاننگ کر کے کوئی اچھا نسل العائم متعین کر سکے. آپ کو اچھا جو ہے نسل العائم متعین کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو شبابیت کے قوت عطا فرمائی. ایسے موقع پر آپ کو اچھے پلاننگ بنانے چاہیے، آپ کو فیوچر پلاننگ کرنا ہے. فیوچر پلاننگ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو کتنا کمانا ہے، کیسے ہمیں نوکری لینی ہے، کیا بزنس کرنی ہے، کیا ہمیں کتنے کروڑ کتنے لاکھوں میں کمانی ہے. یہ فیوچر بنانے دنیا داری ہے. یہ فیوچر بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اسلام کے مطابق کیسے عمل کرنا ہے، اسلام کے مطابق آپ کے ایمان کو کیسے جو ہے مٹھاس بنانی ہے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو کیسے سرایت کرنی ہے، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ کے پڑھائی کے درمیان اپنے اسلام کو کیسے برقرار رکھنی ہے، اپنے اسٹڈی کے درمیان اپنے اسلام کے اوپر کیسے کام رہنا ہے، اپنے بزنس کے درمیان میں آپ کے اسلام پر کیسے عمل کرنا ہے. یہ آپ فیوچر پلاننگ اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم بزنس بھی کریں گے لیکن اسلام کے طریقے پر بھی عمل کریں گے، ہم پڑھائی بھی کریں گے، ہم اسلام کے اصول کے مطابق بھی زندگی گزاریں گے. یہ ہمارا فیوچر پلاننگ ہونا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، اپنے نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے ہونے سے پہلے. بڑھاپے سے پہلے اپنے جوانی کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے آپ کو
نوجوان بنایا، نوجوان بنا کر اللہ نے آپ کے پٹھوں کو طاقتور بنایا، آپ کی صحت کو تندرست کیا، اللہ نے آپ کو سارے چیزیں مہیا کی، ایسے وقت میں ہم کو اسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تو ہمیں یہ پلاننگ بنانا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں اسلام کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ شبابک قبل حرم، اور دوسرا وصحت قبل سقم، تندرستی کو صحت مندی کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے۔ اگر کوئی انسان صحت مند ہے، چل پھر سکتا ہے، تندرست ہے، وہ جو ہے سارے کام درستگی کے ساتھ کر سکتا ہے، سارا کام وہ صحت خوبی کے ساتھ کر سکتا ہے، جتنا کام اور صحت مندی میں کر پائیں گے اتنا بیماری میں نہیں کر پائیں گے، ہے نہیں؟ اس لیے کہا کہ اے مسلمانوں، اپنے صحت مندی کو، اپنے صحت کو جو ہے بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانو، اس لیے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، کہ انسان 20 سال کا بھی ہے، 25 سال کا بھی ہے، 30 سال کا بھی ہے، یعنی نوجوانی کی عمر میں ہے، لیکن بیچارہ وہ بیمار پڑ رہا ہوا ہے، لیکن بیچارہ وہ بیمار ہے، کچھ کر نہیں پا رہا ہے، جوان ہے لیکن ہاتھ پر کام نہیں کر رہا ہے، جوان ہے صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور جو ہے کچھ کرنے کا کیا ذہن میں آ رہا ہے، کچھ کرنے کے جو ہے کچھ ولولے آ رہے ہیں، لیکن پر وہ صحت کام نہیں آ رہا ہے، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بیمار پڑنے سے پہلے اپنے صحت کو، اپنی تندرستی کو غنیمت جانے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات وغناک قبل فقرک، تیسری بات یہ ہے وغناک قبل فقرک، یعنی اپنے کشادگی کو، اپنے مالداری کو، اپنے دولت مندی کو، اپنے ہاتھ کشادہ ہونے کو آپ اس کو غنیمت جانے، فقیر بننے سے پہلے، فقیر بننے سے پہلے، مسکین بننے سے پہلے، محتاج ہونے سے پہلے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا، اللہ نے آپ کو مال کی کشادگی عطا فرمائی، اللہ نے مال سے نواز دیا، تو اس مال کو صحیح طریقے پر خرچ کرو، اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرو، اس مال کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، اس مال کو اللہ کے دین کے ارشاد کے لیے کام میں لگاؤ، اس مال کو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے میں لگاؤ۔ یہ ضروری ہے قبل اس سے کہ اگر آپ کے پاس فقیری آ جائے، آپ کے پاس مسکینی آ جائے، آپ کے پاس فقر و فاقہ کا دور آ جائے، اس وقت اگر آپ کے دل میں آ جائے کہ کاش کہ میرے پاس جب پیسہ تھا اس وقت میں دین کے راہ میں خرچ کرتا، میرے پاس جب پیسہ تھا تو اس وقت میں مسکین کی مدد کرتا، میرے پاس پیسہ تھا تو اس وقت میں کسی یتیم خانے میں پیسہ دے دیتا، تو میں جو ہے نیکی والا بن جاتا، میرا مقام اللہ کے پاس اونچا ہو جاتا۔ لیکن اب اس وقت کیا ہے، وہ فقیر میں مبتلا ہے، وہ محتاجی میں مبتلا ہے، اب کیا کر پائے گا؟ خود جو ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال نہیں ہے تو اللہ کے راہ میں کیا دے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری کے اور مال آنے کے بعد اور جو ہے امیری آنے کے بعد، مال کی کشادگی آنے کے بعد، غریبی کو، فقیری کو جو ہے یہ سے ہمیشہ دور رہنا، اور مالداری کو ہمیشہ جو ہے اس کو غنیمت سمجھنا۔ ایسے وقت میں جو ہے ہم کو فقیری سے جو ہے دور رہنے کے۔ اس کے بعد چوتھی بات ہے وہ فراغ کا قبل شغلک، فراغ کا قبل شغلک مطلب یہ ہے کہ آپ آج کے زمانے کی بات ہی ہے، آج کے زمانے میں انسان مشین سے زیادہ مصروف ہے، مشین سے بھی زیادہ مصروف ہے، مشین سے زیادہ وہ بزی ہے۔ جب دیکھے کسی سے بات کرے میں بزی ہوں بھائی، میں نے آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا،
میں بہت بزی ہوں، مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بہت بزی ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ آپ بزی ہونے سے پہلے، آپ مصروف ہونے سے پہلے، آپ کام میں اینی ٹائم مشغول ہونے سے پہلے، آپ کے پاس جو خالی وقت ہے، آپ کے پاس جو فارغ وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جان لے کہ اللہ کے لیے کچھ کام کر لے، اللہ کے لیے کچھ کام کر لے، اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کے راہ میں کچھ عبادت، کچھ تلاوت کر لے۔ آج کے زمانے میں کہا جائے بھائی قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن اللہ کی عبادت کیجئے، زیادہ نہیں بس 10-15 منٹ آپ ٹائم لگائیے، تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھائی دنیا کمانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں؟ ٹائم ہے، اور دین کے کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو دنیا داری اتنی سرایت کر گئے ہیں، دنیا داری اتنے رگ میں آ چکا ہے، دنیا کی محبتیں اتنی سرایت کر گئے ہیں کہ انسان کو دین کے کام کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، آپ کے مصروف ہونے سے پہلے، آپ کے بزی رہنے سے پہلے، آپ کو جو ہے ہمیشہ اینی ٹائم کام میں رہنے سے پہلے، آپ کے خالی اوقات کو غنیمت سمجھو، آپ کے فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھو کہ آپ نے 10 منٹ یا 15 منٹ آپ کے پاس ہے، تو اس وقت میں آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، اس وقت میں اللہ کی عبادت کر لیں، اس وقت میں کوئی نیکی کا کام کر لیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مشغول ہونے سے پہلے آپ فرصت کو غنیمت جانیں۔ 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ وہ حیات قبل موتک، وہ حیات قبل موتک، یعنی مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ آپ کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو باحیات رکھا، اللہ نے آپ کو دنیا کی زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کو غنیمت جانیے مرنے سے پہلے، اس لیے کہ مرنے کے بعد آپ کا سارے انعام اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد سارا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں۔ بس مرنے کے بعد آپ کو وہی کام آئے گا جو اب زندہ تھے، باحیات تھے، دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، آپ نے دنیا میں جو کیا ہے اسی کا پھل آپ کو ملے گا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ مرنے سے پہلے دنیاوی زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی سے نیکی کیوں کریں گے، ابھی سے عمرہ اور حج کیوں کریں گے، ابھی سے نماز کی پابندی کیوں کریں گے، ایک وقت آئے گا تو خود بخود جو ہے نماز پڑھنے شروع کر دیں گے۔ یعنی بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ بڑھاپے کا انتظار مت کیجئے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کبھی بھی موت آپ کے پاس دستک دے سکتی ہے، کبھی بھی موت سڈنلی آ سکتے ہیں، کبھی بھی موت آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ آپ کھا رہے ہیں موت آ جائے گی، آپ چل رہے ہیں موت آ جائے گی، آپ جو ہے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ موت آ جائے گی، آپ بازار میں ہیں موت آ جائے گی، آپ جو ہے اسکول میں ہے موت آ جائے گی، آپ کالج میں ہے موت آ جائے گی، آپ دنیا کے کسی بھی کام میں مصروف ہیں۔ جب آپ کا وقت آ جائے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے ایک لحظہ کے لیے بھی آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا، آپ کو 1 منٹ نہیں بلکہ ایک لحظہ کے لیے بھی آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ ایک لحظہ کس کو، 1 سیکنڈ کو کہتے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا، آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ جب آپ کا ٹائم آ گیا، آپ کے موت کی گھڑی آ گئی، تو آپ کو ذرہ برابر مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے دوستو، اس لیے بھائیو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے،
اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر جو ہے نیکیاں کیجئے. بڑھاپے کا جو ہے انتظار مت کیجئے. جوانی ہے, جوانی میں جتنا آپ ایمان لا سکتے ہیں, جوانی میں آپ جتنے ایمان کے کام کر سکتے ہیں, جوانی میں آپ جتنے اسلام کے کام کر سکتے ہیں, جوانی میں آپ جتنا جو ہے نیکی کے کام کر سکتے ہیں, اور جوانی میں آپ جتنے اچھے سے اچھے انداز سے آپ نیکی کے کام کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ بڑھاپے میں بھی وہ کام نہیں کر سکتے. اس لیے جوانی کو بھی غنیمت سمجھے, زندگی کو بھی غنیمت سمجھے. یہ وہ چند باتیں ہیں جو ہر ایک انسان کے دل کو چھونے کی باتیں ہیں, سوچنے کی باتیں ہیں, فکر کرنے کی باتیں ہیں. لیکن انسان ہے کہ دنیاوی زندگی میں اتنے پیوست ہو چکے ہیں, دنیاوی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں, دنیاوی زندگی میں اتنے گھسے ہوئے ہیں کہ انہیں دین کے کام کرنے کا دور کی بات سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے. یہ ہے دین سے دوری کی نتیجہ, یہ ہے اپنے اسلام سے دوری کا نتیجہ. اگر ایسے ہی ہمارا ماحول رہا کہ کیا دور ہے کہ دشمنان اسلام ہمیں مٹانے پر در پہ ہے, یوں ہی نہیں ہے. دشمنان اسلام ہمیں دنیا سے ختم کرنے کے در پر ہے تو یوں ہی نہیں ہے. ہمارے خود کی کوتاہیاں ہیں, ہمارے خود کی جو ہے غفلتی ہے, ہمارے خود کی جو ہے غافل زندگی ہے, جو ہم اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں, اسلام سے دور ہو رہے ہیں, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو ہمارے پر مسلط کر دیا ہے. پھر رونا روتے ہیں کہ فلاں اسٹیٹ میں مسلمانوں کے اوپر ایسا ہو گیا, فلاں علاقے میں مسلمانوں کے اوپر ایسا ہو گیا, فلاں مسلمان کے اوپر ایسا ظلم ہو رہا ہے تو ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. ایک یہودی, کون؟ ایک یہودی خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ان کو دین سے دور کرنے کے لیے, ان کو مسلمانوں کو ان کے اسلام سے دور کرنے کے لیے ہمیں جو مشورے, جو کارنامے انجام دینا ہے ہم دے دیں گے. جس دن یہ مسلمان اپنے اسلام کے قانون پر عمل کرنا شروع کر دے گا, جس دن یہ مسلمان جمعے کی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, جس دن یہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے, اس وقت ہم سارے کے سارے غیر مسلم ان مسلمانوں کے پیروں کے تلے آ جائیں گے, اور ان مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی. یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے, ایک یہودی رائٹر کہہ رہا ہے, ایک یہودی عالم کہہ رہا ہے. تو ہم کو غیر قوموں پر غالب آنا ہے, ہم کو غیر قوموں پر ہمیں غلبہ حاصل کرنا ہے. اگر ہمیں اقتدار حاصل کرنا ہے تو ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا, اسلام کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی پڑے گی, اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے لانا پڑے گا. جب جا کر ہم کچھ نہ کچھ آگے بڑھیں گے. وہ خلفائے راشدین, وہ عہد امویین, وہ عہد عباسیین جو خلافت کر رہے تھے, عمر بن عبدالعزیز کا دور ہو یا صلاح الدین ایوبی کا دور ہو یا محمد بن قاسم کا دور ہو, بڑے بڑے صحابہ کرام نے صرف سلاری کا ذمہ داری لیے تھے. وہ سب جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہ کامیاب, وہ کامران ہو کر واپس آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں, ان کے خونوں میں, ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اسلام پروری تھی, اسلام کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے, اسلام کی زندگی سے نہیں جاتے تھے, اسلام ان کے ہر قدم پر وہ اسلام پر عمل کرتے تھے, جس کی وجہ سے جہاں بھی جاتے تھے, جس کنٹری میں جاتے تھے, جس شہر میں جاتے تھے, وہاں کامیاب و کامران ہو کر واپس آتے تھے. آج ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے, معمولی مسائل پر بھی عمل ہم نہیں کر پا رہے ہیں.
معمولی جو ہے دین کے بنیادی چیزوں پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو تجارت میں کیا ہم عمل کر پائیں گے؟ ہم بزنس میں کیا ہم اسلام کو لاگو کریں گے؟ تعلیمات میں ہم کیا لاگو کریں گے؟ اور کالج کے جو ہے لائف میں ہم کیا لاگو کریں گے؟ تو ضرورت اس بات، یہ سارے کے سارے کب نوجوان ہی سارے انجام کام دے کر سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم کیا بوڑھے تھے؟ محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان تھے جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جو ہے مسجد اقصی کو فتح کیے، اس وقت اس کے عمر زیادہ سے زیادہ 30 سال سے 35 سال کے درمیان تھے۔ ایسے نوجوانی کی حالت میں حضرت صلاح الدین ایوبی نے جو ہے یہ مسجد اقصی کو جو ہے حاصل کیے۔ اور بڑے بڑے صحابہ کرام، خالد بن ولید کو دیکھیے، خالد بن ولید بھی ایسے نوجوان تھے، ایسے جو ہے اسلام پرور تھے، نوجوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ہنر دیے تھے، انہیں ایسے پاور دیے تھے، ایسے عسکریت کے جو ہے انہیں پاور دیے تھے، ایسے جنگی مشقیں انہوں نے دیے تھے، جنگی حالات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دیے تھے کہ جس جنگ میں جاتے تھے جیت کے آنے کے بجائے جیت کر آتے تھے اور فتح حاصل کر کے آتے تھے، ہار کے کبھی نہیں آئے۔ خالد بن ولید کی تاریخ ہے۔ یہ کیسے کون لوگ تھے؟ جوان ہی تو تھے، وہی مسلمان ہی تو تھے، ان کے پاس بھی قرآن تھا، ان کے پاس بھی اسلامی تعلیمات تھے، ان کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تھے، ان کے پاس بھی وہی ساری چیزیں جو آج ہمارے پاس بھی ہے۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہی چیزیں ان کے پاس بھی تھے، وہ انہوں نے اپنی زندگی میں عملی زندگی لا کر دکھا دیے جس کو سے کامیاب ہوئے۔ اور ہم اپنی تعلیمات کو، اپنی اسلامی باتوں کو ہم نے کتابوں کے حد تک رکھ دیا ہے۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو یا تو مدرسے کے حد تک رکھ دیا ہے، یا تو مسجدوں کے حد تک رکھ دیا ہے، یا تو کتابوں کے حد تک رکھ دیا ہے، اپنی زندگی میں عملی طور پر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ نوجوان جو اپنے اس نوجوانی کو جو ہے اپنے اچھے کاموں میں لائیں اور معاشرے کو جو ہے سدھارے۔ آخری حدیث بول کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی نوجوانوں سے ہے خطاب ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی بھی مسلمان کے قدم ہل نہ پائیں گے، کسی بھی مسلمان کے قدم آگے بڑھ نہ پائیں گے حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، یہاں تک کہ اس کی پوری زندگی کے بارے میں اللہ کے سوالاتوں کا جواب نہ دے دیں گے، اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ زندگی کسی کو 50 سال کی ہے، کسی کو 60 سال کی ہے، کسی کو 70 سال کی زندگی ہے، کوئی بیچارے جو ہے 40 سال میں 45 سال میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو بھی زندگی دنیا کے اندر گزاری ہے اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا۔ دوسرا سوال وعن علمہ فیما فعل، اور آپ کے پاس جتنا علم ہے اس علم کے مطابق اپنے کتنا عمل کیا ہے، اس عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اس کے بعد وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اس مال کے بارے میں جو آپ نے کمایا ہے، جو آپ نے جو ہے جمع کیا ہے، جو آپ نے بیلنس کیا ہے، جو آپ نے جمع اکٹھا کر کے رکھا ہے، آپ نے بیلنس آپ نے لاکھوں کے تعداد میں رکھا ہے، آپ نے کروڑوں کے تعداد میں مال کمایا ہے، ہر طرح سے آپ نے ہر راستے سے آپ نے مال کمایا ہے، کہ آپ حلال طریقے سے کمائے ہو یا حرام طریقے سے کمائے ہو یا کسی کو دھوکہ دے کر کمائے ہو، ہر طریقے سے آپ نے کمایا ہو، اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کے بعد آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ دنیا والوں کے آنکھ میں دھول جھڑک دیں گے، آپ ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ ان کو ورغلا سکتے ہیں، آپ ان کو جو ہے دھوکے میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سے پوچھے گا یہ مال جو آیا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟
آپ کچھ جواب نہیں دے پائیں گے، آپ کی زبان گنگی ہو جائے گی، آپ کی زبان لڑکھڑانے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جواب دو، اللہ پوچھے گا جواب دو، جواب نہیں دے پائیں گے تو آپ نے دنیا کے اندر جتنے مال جیسے جیسے آپ نے اکٹھا کیے ہیں وہ سارے مال اکٹھا کرنے کا ویڈیو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ سارے مال اکٹھا کرنے کا ویڈیو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ دے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد کہا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور آپ نے مال کمایا ہے تو کہاں خرچ کیا؟ بہت سارے لوگ اپنے مال کو معاشرے کو بگاڑ میں لگاتے ہیں، معاشرے کو جو ہے خراب کرنے میں لگا رہے ہیں، معاشرے کو بگاڑنے کے لیے کسی جو ہے اکٹھے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے پیسے دے کر کے دے دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں علاقے کو بگاڑ کے آؤ، یا جو ہے یہ پیسے ہیں جو کسی پولیس کو رشوت کے طور پر دیا یا کسی گنڈے کو رشوت کے طور پر دیا اور اس کو کسی بگاڑ میں لگا دیا، پولیس نے جو ہے دے دیا پولیس کو، اور پولیس والے نے کسی کے ساتھ جو ہے جو کہ بالکل ناحق ہے، پولیس نے اس کے اریسٹ کر لیا کہ تمہارے اوپر یہ الزام ہے، تمہارے اوپر یہ الزام ہے۔ کس نے الزام لگایا بھائی؟ فلاں نے الزام لگایا ہے۔ تو یہ چیز کا ہے، آپ نے پیسہ کمایا ہے تو کہاں خرچ کیا؟ آپ نے صحیح جگہ پہ خرچ کرے، آپ کو معاشرے کے سدھار میں خرچ کرے، آپ دین کے اشاعت میں خرچ کرے، آپ کو مسجد میں خرچ کرے، آپ یتیم خانے میں خرچ کرے، آپ یتیموں کو پڑھائی میں خرچ کرے، آپ صحیح جگہ پہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل نہیں ٹربل اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا۔ اس کے بعد کہا وَأَن جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، آخری بات وَأَن جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ نے آپ کو ہٹھا گٹھا جسم دیا، اللہ نے آپ کو پاورفل جسم دیا، اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا، آپ کو آپ کے ہاتھ اور پیر میں قوت عطا فرمائی، آپ نے نوجوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر کام کرنے کی صلاحیت دی، اس جوانی کو اس طاقت کو آپ نے کہاں صرف کیا؟ اس بات پر غور کرنے کی بات ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر کوئی پہلوان ہو جائے تو کسی کمزور کے اوپر دھاک جمانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہے، کسی کو طاقت دیا ہے، کسی کو اللہ نے ہٹا گٹا بنوایا ہے تو کسی غریب پر، کسی مسکین کے اوپر، کسی کمزور کے اوپر دھاک جماتے ہیں، کسی کمزور کو دے کر اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی کو جو ہے اس کے اوپر ظلم زیادتی کا جو ہے اسے شکار بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں یہ جسم دیا ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ پہلوانی دی ہے، تم نے کہاں صرف کیا ہے بتاؤ؟ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب نہیں اسٹارٹ نہیں ہوگا۔ حساب و کتاب اسٹارٹ ہونے کے لیے ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو بخاری شریف اور مسلم حدیث کے احادیث سے یہ ساری باتیں ہم نے ظاہر کی ہیں، جو قرآن کے آیتوں سے اور حدیث کے ذریعے سے بھی یہ بات ظاہر ہوئی کہ نوجوانوں کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے تعلیم کے زمانے میں ہو یا اپنے جو ہے بزنس کے زمانے میں ہو یا اپنے معاشرے کے اندر آپ کا کچھ زور اور اپنا جو ہے کچھ پاور ہو، تو ایسے وقت میں معاشرے کو سدھارنے کے لیے نوجوانوں آپ کی سخت ضرورت ہے۔ نوجوانوں سے ہی معاشرہ سدھرتا ہے، معاشرے سے ہی نوجوانوں سے ہی معاشرہ بگڑتا ہے۔ اگر کچھ چند نوجوان اگر مل کر کے گلیوں میں جو گھوم رہے نوجوان، جو بچوں کو جو چھیڑتے ہیں، جو عورتوں کو چھیڑتے ہیں اور ان کو جو ہے ورغلاتے ہیں، یہ چند نوجوان اکٹھا ہو جائے اور کہے اور اکٹھا ہو کر کے یہ گلی گلی کا جو ہے دورہ کرے اور جو ایسے کام کر رہے ہیں، تخریب کاری کر رہے ہیں، تو یہ چند نوجوان اکٹھا ہو کر ان کو سدھارنے کی کوشش کریں گے،
उनको जो है सुधारने हुए उन्हें इस्लाम की तरफ राग़िब करेंगे, अल्लाह का खौफ दिलाएंगे, अल्लाह का डर दिलाएंगे, क़यामत का जो है हौलनाकी से उन्हें आगाह करेंगे, यकीनन वो इंसान सुधर सकता है। ये काम कौन कर सकता है? ये नौजवान ही कर सकता है, समझे? तो ये नौजवानी की उम्र अल्लाह ने अता फरमाई है, इसको गनीमत जाने और उससे जो है सही जगह पर आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला आपके इस नौजवानी का फ़ायदा बहुत अता फरमाएगा। इसलिए आज टाइम भी हो रहा है, तो मैं आप लोगों के सामने चंद अशआर है नौजवानों के ताल्लुक़ से, ये चंद अशआर आप लोग के सामने पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। सबसे पहले शेर, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, यानी कभी आपने सोचा है, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। मतलब ये है कि ऐ नौजवानों, तुम अब एक मुस्लिम हो, नौजवानों के साथ साथ में एक मुसलमान हो, क्या आपने अपने मुसलमान होने पर गौर किया है? और मुसलमानों के साथ साथ अल्लाह ने आपको नौजवानी में अता फरमाई, क्या आपने इस्लाम के साथ नौजवानी के उम्र को भी सोचा है, उस पर गौर किया कि आपको करना क्या है? दूसरा शेर है, तू शाही है परवाज है काम तेरा। नौजवानों, अभी तुम्हें परवाज करने का वक्त है, यानी उड़ने का वक्त है, काम करके बताने का वक्त है, कौम को तरक्की करने का वक्त है, माशरे को डेवलप करने का वक्त है। तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। ये आपको तालीम हासिल करने के साथ साथ, आप बिजनेस के तालीम हासिल करने के साथ साथ, बिजनेस करने के साथ साथ आपके जिम्मे बहुत सारे काम भी है जो आपको अंजाम देना है। तीसरा शेर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तुम्हें जमीन से उठकर बुलंदी पर जाना है, जमीन से उठकर पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है। जिस तरह से एक आर्मी अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए बॉर्डर पर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं और बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं कि कहीं दुश्मन पहाड़ के पीछे से वार ना कर दे, इसी तरह से ऐ नौजवानों, तुम्हें भी इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए और डेवलप होना है और आगे बढ़ना है, जिसका तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। चौथी शेर और आखिरी है, इक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। ये आखिरी शेर गौर करने की बात है। इक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। लिहाजा आज के नौजवानों के अंदर जब बेदारी आ जाएगी तो इंशाअल्लाह माशरा सुधरने और उसको आगे बढ़ाने का ये बेहतरीन मौका है, ये बेहतरीन वक्त है। ऐसे वक्त में नौजवानों को ये दिलों में और उसके शरीर में जो खून दौड़ रहा है और जो वलवले आ रहे हैं, इसके ज़रिए से आप इस्लाम के काम को आगे बढ़ाएं और इस्लाम के चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ताकि आपका माशरा, आपका इलाका, आपकी सोसाइटी आप तरक्की करें। नौजवानों एकजुट हो जाओ, नौजवानों एक जगह इकट्ठा हो जाओ और दीन पर कारबंद हो जाओ। मेरी दावत यही है कि नौजवानों दीन से करीब हो जाओ, दीन से बिल्कुल करीब हो जाओ, इस्लाम को अपने सीने से लगा लो, तौहीद को अपने सीने से लगा लो, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो। जिस तरह से असहाब कहफ वाले ने वक्त के बादशाह से टक्कर लिए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी वक्त के बादशाह से टक्कर लिए, आपके सामने उन बादशाहों से ज्यादा पावर वाले हालात से आपको टक्कर लेना है, आपको पहाड़ों जैसे चट्टान से आपको टक्कर लेना है। ऐसे हालात आ रहे हैं और आएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं
نہیں ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اپنا نصب العین متعین کیجئے, آپ اپنی زندگی کو ترتیب دیجئے, اپنے زندگی کو سیٹلمنٹ کیجئے, تاکہ آپ اس نصب العین کے تحت آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں اور معاشرے کو سدھار سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم و دام رکھے. اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی رکھے ہمیں اس دین اسلام کا مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.